السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لیے ایک زبردست کہانی لے کر آیا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی سن کر بہت ہی زیادہ مزہ آئے گا۔ ماموں نے مجھ سے کہا کہ نیلم، ہم کرکٹ میچ والی فلم دیکھ کر کھیلیں گے، جیسے فلم والے کھلاڑی کھیلیں گے تم بھی کھیلنا، اس طرح تمہیں بھی کھیل کا پتہ چل جائے گا۔ میں اور ماموں آج بہت خوش تھے۔ پھر ماموں نے ایک کرکٹ میچ والی فلم لگائی اور ہم نے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ ہم 4 گھنٹے تک۔ میرا نام نمرا ہے، میں قصور کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی ہوں۔ میں نے انٹرمیڈیٹ قصور کے ایک کالج سے کیا اور آگے مزید پڑھنے کے لیے میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ لیا۔ اسی یونیورسٹی میں میرے ماموں بھی پڑھتے تھے۔ میرے ماموں کا نام فہیم تھا۔ فہیم ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ اس کا رنگ سفید تھا۔ میں بھی ایک حسین اور خوبصورت نوجوان لڑکی تھی۔ میری عمر 19 سال تھی۔ پہلے تو کالج کے لڑکے میرے پیچھے تھے اور اب یونیورسٹی کے لڑکے میرے پیچھے تھے۔ میں اور میرا ماموں ہاسٹل میں رہتے تھے کیونکہ ہمارا گھر یونیورسٹی سے بہت دور تھا۔ ہاسٹل میں رہتے ہوئے ہمیں تقریباً 2 سال ہونے والے تھے اور اب مجھ پر بھی جوانی کے رنگ نمایاں تھے، لیکن میں کسی اور کے ساتھ اس طرح کا کھیل نہیں کھیل سکتی تھی کیونکہ ماموں بھی میرے ساتھ ہی رہتے تھے۔ میں نے سوچا کیوں نہ ماموں کے ساتھ ہی میچ کھیلا کروں۔ یہی سوچ کر میں ہمت کر کے اپنے ماموں کے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ میرے ماموں کا رد عمل کیا ہوگا۔ دروازہ بند نہیں تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا اور اپنے ماموں کو دیکھا تو مجھے بہت شرم محسوس ہوئی کیونکہ میرا ماموں ایسے ہی سویا ہوا تھا۔ میں جا کر فہیم کے پاس آرام سے بیٹھ گئی۔ فہیم سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ میں اس کے کمرے میں ہوں۔ میں فہیم کے بالوں کو آرام سے برش کرنے لگی۔ میرے ماموں کے بال بہت خوبصورت تھے اور مجھے اچھے لگتے تھے۔ میں فہیم کے گالوں کو سہلاتی اور اس کے ہاتھ دباتی، لیکن ماموں فہیم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پتہ نہیں کتنے دن بعد سویا ہے۔ میں نے فہیم کا ہاتھ پکڑ کر ہلایا تو وہ اٹھ گیا اور مجھ سے پوچھنے لگا، نمرا کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ کیا ہوا جو تم میرے کمرے میں آ گئی ہو؟ میں نے کہا، فہیم مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ میں تمہارے پاس جاؤں۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، فہیم ایک بات پوچھوں، کیا آپ مجھے سچ بتائیں گے؟ ماموں نے کہا، میں آپ کے سامنے کچھ نہیں چھپاتا۔ دیکھو فہیم، ہم ساتھ رہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کا بہت احترام کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں جو کچھ ہمارے دلوں میں ہے، ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، ہم شرمندہ نہیں ہوں گے۔ ماموں کہنے لگے، ہاں نمرا، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دکھ نہیں بانٹیں گے تو پھر ہم اور کس کو شریک بنائیں گے۔ پھر میں دل ہی دل میں تھوڑا خوش ہو گئی کیونکہ فہیم لائن پر آ رہا تھا۔ میں محسوس کر رہی تھی کہ میں جو کچھ سوچ کر آئی ہوں وہ سب نشانے پر جا رہا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے ماموں سے کہا، ماموں آپ روزانہ کرکٹ فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، آپ اتنی رات گئے یہ سب دیکھتے رہتے ہیں۔ فہیم، ماموں نے کہا، میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں فلمیں دیکھتا ہوں اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں کیا کروں؟ میرا دل بہت کرتا ہے۔ پھر میں اپنے ماموں کے تھوڑا قریب آ گئی اور ماموں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کا ہاتھ بہت ٹھنڈا تھا۔ میں نے کہا، ماموں آپ مجھے پسند کرتے ہیں؟ پھر وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو، مجھے لگتا ہے کہ اگر تم میری بھانجی نہ ہوتی تو میں تم سے دوستی کر لیتا۔ میں نے کہا، ماموں میں آپ کی بھانجی ہوں تو کیا ہوا، آپ بھی تو ماموں بھانجی والی فلمیں دیکھتے ہو، میں نے کتنی بار آپ کو دیکھا ہے، یہ سب کچھ ان میں بھی ہوتا ہے۔ یہ سن کر ماموں یہ سب کچھ سمجھ گئے کہ میں بہت کچھ جانتی تھی جو وہ موبائل پر دیکھتے ہیں۔ ماموں نے کہا، کیا ہم سب کچھ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، کیونکہ ہم ہاسٹل میں اکیلے رہتے تھے اور ہمارا کوئی نہیں تھا اور کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہم زندگی سکون سے گزاریں گے۔ ماموں یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور مجھ سے کہنے لگے، آج میں بہت خوش ہوں۔ ماموں جوان بھی تھا اور خوبصورت بھی، لیکن میں نے یہ بات ظاہر کر دی کہ ماموں مجھے کھیلنا نہیں آتا۔ وہ کیسے کھیلتے ہیں؟ کیونکہ میں نے اس طرح پہلے کبھی نہیں کھیلا تھا۔
میں بہت خوفزدہ تھی، لیکن میں بھی خوشی محسوس کر رہی تھی۔ ماموں نے کہا کہ ہم کرکٹ فلم دیکھ کر کھیلیں گے، جیسے جیسے فلم والے کھلاڑی کھیلیں گے تم بھی کھیلنا، اس طرح تمہیں بھی کھیل کا پتہ چل جائے گا۔ میں اور ماموں آج